لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين۔ یہ قرآن مجید کا چھٹا پارہ ہے اور سورہ مائدہ کی چند آیات ہیں۔ دراصل ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس نسل انسانی میں جو پہلا قتل ہوا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ جو پہلا انسان اس دنیا میں اس سرزمین پر مارا گیا اس کو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی سے کہ ذرا ان کو آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ تو سناؤ صحیح۔ کیا ہے واقعہ؟ اذ قربا قربانا، کہ دونوں بیٹوں نے، حضرت آدم کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، دونوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کرنے کے لیے اپنی اپنی قربانی کو تیار کیا۔ فتقبل من احدہما، دونوں میں سے ایک یعنی حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا۔ ولم يتقبل من الآخر، اور قابیل نے جو قربانی پیش کی اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اب جب اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس نے یوں کہا قال لأقتلنک، میں تجھے ماروں گا، قتل کروں گا۔ سامنے سے جواب آیا قال انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میری کیا خطا ہے، اللہ تو متقیوں کی قربانی قبول کرتے ہیں، گنہگاروں کی نہیں کرتے۔ اور فرمایا لئن بسطت الی یدک، اگر مجھے قتل کرنے کے لیے تم ہاتھ بڑھاؤ گے، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں نہیں بڑھاؤں گا تمہیں مارنے کے لیے ہاتھ۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اس کا ڈر ہے، مجھے رب العالمین کا ڈر ہے۔ اور اس کے بعد کہا حابیل نے انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کا گناہ تم پر ہو اور تم جہنمی بنو، اور یہی تو ظالموں کی سزا ہے کہ جہنم میں جائیں۔ قرآن بیان کرتا ہے فطوعت له نفسه، قابیل نے اس کے بعد اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے اپنے ضمیر کو تیار کیا، فقتل، مار دیا، فاصبح من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد قرآن فرماتا ہے فبعث اللہ غرابا، ایک کوا اللہ نے بھیجا، کیوں؟ یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، وہ زمین میں کھود کر تلاش کر رہا تھا، کیا کیسے اپنے بھائی کو دفنائیں۔ تو قابیل بول اٹھا میں کتنا عاجز ہوں کہ میں تو اس کوے کی طرح بھی نہیں کر سکتا اپنے بھائی کو چھپانے کے لیے۔ فاصبح من النادمین، جو کام اس نے کیا تھا اس پر اسے شرمندگی ہوئی۔ یہ ہوا کیوں تھا قرآن نے بیان نہیں کیا، واقعہ کیا کیا پیش آیا، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں قرآن قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن صرف اتنا بیان کرتا ہے جس سے انسان سبق حاصل کر لیں، بس۔ آپ کوئی بھی واقعہ قرآن میں بیان کیا ہوا اٹھائیں، قرآن کبھی بھی پوری تفصیل بیان نہیں کرتا، کیونکہ قرآن صرف کتاب ہے ہدایت کی، راہ دکھانے کی، واقعات کی نہیں ہے۔ واقعات تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ سے روایت ہے، واقعہ یہ ہوا چونکہ دنیا میں پہلے حضرت آدم آئے، ان کے ساتھ اما حوا، دونوں کی ملاقات میدان عرفات میں جو روایات ہیں وہاں پر ہوئی۔ تو اس کے بعد جو انسانیت کا سلسلہ چلا کہ ایک مرد اور عورت کے ملنے سے اللہ ایک ساتھ ایک جوڑا دیتے تھے، ان میں سے ایک لڑکی ہوتی تھی، ایک لڑکا ہوتا تھا۔
قانون یہ بنایا تھا اللہ نے اس وقت، چونکہ انسان کم تھے تو قانون یہ تھا، مثال کے طور پر آج جو جوڑا پیدا ہوا وہ تو آپس میں شادی نہیں کر سکتے، ہاں آئندہ اس کے بعد جو ہوگا اس جوڑے میں سے اس لڑکی کی شادی اس لڑکے سے ہو سکتی ہے، یہ قانون تھا۔ اب ہوا یوں کہ پہلے اللہ کے نبی حضرت آدم کیا ایک جوڑا پیدا ہوا، حابیل اور ان کی بہن، اس کے بعد دوسرا جوڑا قابیل اور اس کی بہن۔ اب اتفاق یہ تھا کہ جو قانون تھا، قانون کے اعتبار سے حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس سے قابیل کا نکاح ہونا تھا، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس سے حابیل کا نکاح ہونا تھا۔ اتفاق یہ تھا جو لڑکی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ بلا کی خوبصورت تھی، بے پناہ خوبصورت۔ اب یہ اس کی بہن تھی سگی، نکاح نہیں کر سکتا تھا قانون الہی کے مطابق۔ اب اس کی نیت بگڑ گئی، میں تو اسی سے کروں گا، حالانکہ قانون کے خلاف تھا، ضد پر اڑ گیا، نہیں مانتا، اور قانون کے حساب سے اس کا نکاح حابیل سے ہونا تھا۔ فیصلہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ چلو نہیں مانتے۔ اس زمانے میں طریقہ تھا کہ کون نیک ہے اور کون ذرا کم ہے تقوی میں، اس کو جانچنے کا طریقہ تھا کہ اپنی قربانی تیار کرو، کوئی گوشت یا چرند پرند کچھ بھی مال پہاڑ کی چوٹی پر رکھ کر آ جاؤ۔ ایک آگ آسمان سے آتی تھی، جس کی قربانی اللہ کی نگاہ میں قابل قبول ہوتی تھی وہ آگ اس کو لے کر چلی جاتی تھی، اور جس کی جو نیک نہیں ہوتا تھا اس کی قربانی رہ جاتی تھی۔ دونوں نے پہاڑ پر اپنی قربانی پیش کی۔ اب اللہ کی طرف سے آسمان سے آگ آئی اور حابیل جو حق پر تھا اس کی قربانی کو وہ آگ لے کر چلی گئی۔ فیصلہ ہو گیا کہ اب قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی جو خوبصورت ہے اس کا نکاح حابیل سے ہوگا۔ یہ نہیں مانا اس کے باوجود بھی، اور یوں کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ ابھی پہاڑ سے نیچے نہیں آئے تھے، میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے کہا بھائی قتل کرنا ہو کر لو، لیکن میں وہ نہیں کروں گا جو تم کرنا چاہتے ہو۔ کیوں؟ میں گناہ میں شامل نہیں ہونا چاہتا، میں ظالم نہیں بننا چاہتا، کیونکہ ظالموں کا انجام تو جہنم ہے۔ خیر، اس نے قابیل نے حابیل کو مار دیا۔ یہ اس روئے زمین پر پہلا قتل تھا، پہلا قتل تھا، اور جتنے تا قیامت تک قتل ہوں گے، جتنے انسان مارے جائیں گے، ان تمام قتل میں برابر کا شریک قابیل تا قیامت تک ہوگا، کیونکہ شروعات اس نے کی ہے، کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ یہاں سے معلوم کیا ہوا؟ کوئی انسان بھی کسی بھی گناہ کی بنیاد ڈال دے اور وہ گناہ چل جائے، لوگ اس پر عمل کرنے لگیں، تو اس بنیاد ڈالنے والے کا موت کے بعد بھی اس کو گناہ ملتا رہے گا۔ یہ گناہ، آپ نے سنا ہوگا ثواب جاریہ، یہ گناہ جاریہ ہے، اور یہ آج کل بہت ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ مثال پیش کروں آسان سی، واٹس ایپ پر اسٹیٹس آتا ہے، فیس بک پر اسٹوری آتی ہے، انسٹاگرام پر بھی اسٹوری، مختلف سوشل میڈیا کے اپلیکیشنز ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ کسی نے اللہ نہ کرے کوئی گانا لگایا، اللہ کے نبی کی نعت لگائی مگر اس میں میوزک ہے، سامنے والے کو پسند آئی، ڈاؤن لوڈ کیا، اس کو اپنے ہاں لگا لیا، یہ شیئر کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ سوچیں کبھی آپ، یہ کیا ہے؟ بڑا آسان لگتا ہے شیئر کے اس بٹن پر ٹچ کر کر آگے بڑھا دینا، مگر یہ کیا ہے؟ وہ جتنے لاکھوں تک جائے گا، جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے، اس کا گناہ اس کو برابر ملے گا، کیونکہ ایک برائی کو پھیلانے میں برابر کے شریک ہیں آپ۔ اسی لیے تو اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ 26ویں پارے کی سورہ حجرات میں یوں کہا گیا، اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی خبر آ جائے نا، پھیلانے سے پہلے تحقیق کیا کرو۔ یہ اصول ہے، پھیلانے سے پہلے تحقیق کیا کرو، سچ ہے قرآن اور حدیث کے میزان پر ترازو پر پوری اترتی بھی ہے یا نہیں، آنکھیں بند کر کے آگے بڑھانا نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں بڑی آسانی کے ساتھ دھڑلے سے، چاہے اس میں اوریانیت ہو، ننگا پن ہو، میوزک، کچھ بھی ہو، بس بڑھانے سے مطلب، یہ گناہ جاریہ ہے، یہ گناہ جاریہ ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں بڑا عام ہے، اور ہمارے شہر میں خاص طور سے نام کا بگاڑنا،
نام بگاڑ دیا سامنے والے کا. اس کے والدین نے بڑا اچھا نام رکھا تھا. خیر پیشے کے حساب سے اگر کسی کا نام پڑ جائے تو بات الگ ہے، لیکن جان بوجھ کر کسی کا نام اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے بگاڑ دیا. قرآن ایک طرف کیا کہہ رہا ہے؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. سورہ حجرات 26واں پارہ دوسرے رکوع کی پہلی آیت کا ٹکڑا ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. نام کا بگاڑنا، گناہ کا کرنا ایمان کے بعد، یہ تو فسق ہے. ایمان والا فاسق ہو جاتا ہے اور نام بگاڑ دیا. اب اس کے مرنے تک جتنے لوگ اس کا نام بگاڑ کر لیں گے اس کا گناہ اس کو برابر ہوگا. یہ ہے گناہ جاریہ. جیسے قابیل کو تا قیامت جتنے قتل ہوں گے سب کا گناہ کچھ نہ کچھ حصہ اس کا آئے گا، ایسے ہی گناہ جاریہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو باتیں آئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے.